اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے جو صدق لے کر تشریف لائے ہیں، اور وصدق بہ سے مراد جنہوں نے تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو وہاں کسی اور کو امامت کا حق نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو ان کی موجودگی میں امامت کا حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے، بلکہ حق حضرت ابو بکر صدیق کو ہی ہے، وہی امامت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ کتنی خوبصورت شان، اور یہاں ہمیں اشارہ بھی یہی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دینی معاملات میں صحابہ اکرام کا امام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہے، تو پھر ضرور دنیاوی معاملات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صحابہ اکرام کے وہ امام ہیں، وہی خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اذان اور اقامت کہتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیں۔ القصہ مختصر بخاری شریف کتاب الاذان میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی امامت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو صحابہ اکرام نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باطن بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر یوں مارنا، تصفیق کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، انہوں نے توجہ نہیں کی، تو صحابہ اکرام نے تصفیق میں یعنی دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے باطن کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے ظاہر پر مارنے میں مبالغہ کیا۔ جب تیز تیز مار رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے، دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، تو آپ نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ابو بکر ٹھہرو، ان کو کہا، رکنے کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے ہیں۔ میں یہاں بات مختصر کر رہا ہوں۔ پھر بقیہ نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ نماز کے اختتام پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر
میں نے جو کہا تھا تم رکو پیچھے کیوں ہٹے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی بھلا یہ مجال کہاں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا بھی یہ تصفیق نہ کیا کرو، ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تسبیح سبحان اللہ کہو، امام خود متوجہ ہو جائے گا۔ یہ تصفیق کرنا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے باطن کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر مارنا، یہ تو محض عورتوں کے ساتھ خاص ہے، تم ایسا نہ کیا کرو۔ یہ حدیث پاک تو ہو گئی، لیکن اس حدیث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نمایاں شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ نے امامت فرمائی۔ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ صحابہ نے بس آپ کو امامت کے لیے کہہ دیا اور آپ نے نماز پڑھا دی، جب آپ پیچھے ہٹنے لگے سرکار نے فرمایا رکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابو بکر پر اعتماد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ابو بکر رکو، تم ہی نماز پڑھا دو۔ تو پتہ چلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عدم موجودگی میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں موجود ہے، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مناقب ابی بکر و عمر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین زوجہ رسول صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے ایک قبیلہ میں صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نہیں ہیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی جماعت ان کو نماز پڑھائی، امامت کی۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہو گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو پڑھ لی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری امامت کس نے کی ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اب دیکھو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنتم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے ابو بکر کو امام بنایا۔ ویسے بھی ابو بکر کے ہوتے ہوئے، ابو بکر جس قوم میں ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کسی کو بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں امامت کرے۔ تو یہ اعزاز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ فرما دیا تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی امام نہیں بن سکتا۔ جس قوم میں ابو بکر ہوں گے تو ابو بکر ہی امام ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے وہ کوئی بھی قوم ہے مطلقاً۔ لفظ بولا کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کر جائے۔ اللہ اکبر، کیا شان! تو پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے زمانے میں بھی صحابہ کے امام رہ چکے ہیں،
ان کی امامت کرواتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا۔ بلکہ اب جو میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکماً ارشاد فرمایا، حکم دیا، کہا سنن ترمذی میں کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب فی مناقب ابی بکر و عمر میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان پر رکت طاری ہو جائے گی، ان کی آواز صحابہ سن ہی نہیں پائیں گے، بہتر ہے کہ آپ عمر بن خطاب کو حکم دیں، وہ نماز پڑھا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرو کہ ابو بکر جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے، تو سرکار کی خدمت میں تم یہ گزارش کرو۔ حضرت حفصہ کہتی ہے کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہی عرض کی کہ ابو بکر تو بہت نرم دل ہیں، وہ کیسے نماز پڑھائیں گے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یوسف والی عورتیں ہو، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ یعنی یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں ہوا، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، تاکیداً۔ ان صحابہ کرام میں جلیل القدر دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی المرتضیٰ بھی ہیں، دیگر اصحاب رسول بھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بار بار عرض کی گئی کہ ان کا نرم دل ہے، آپ کسی اور سے کہہ دیں، فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کل اصحاب میں سے جس کو اپنی حیات میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، توجہ طلب، وہ یہ ہے کہ جب کافی سارے صاحب علم لوگ اکٹھے ہو جائیں تو امامت کا حق، کہتے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا فضل والا ہو، سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، یہ ایک ترتیب ہے جو فقہ کی تقریباً کتابوں میں موجود ہے۔ تو صحابہ اکرام کی موجودگی میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہیں جن کا علم بھی سب سے زیادہ ہے اور جن کا فضل بھی سب سے زیادہ ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہاں پر جو لفظ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی یوسف والی عورتیں ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ نزہۃ القاری کتاب الاذان میں حدیث پاک کے اس لفظ کی انہوں نے شرح کی ہے کہ جب حضرت حفصہ نے یہ درخواست کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل ہیں، کیسے نماز پڑھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا تم بھی یوسف والی عورتیں ہو۔ تو نزہۃ القاری کتاب الاذان میں اس کی شرح میں نزہۃ القاری والے نے لکھا ہے بڑا خوبصورت جواب، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو وہ کہہ رہی تھی نا اپنی زبان سے، وہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ زبان سے یہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت نرم دل ہیں، آپ ان سے رہنے دیں، کسی اور کو کہہ دیں، لیکن دل میں یہ تھا
کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں تو پھر صحابہ شاید یہ سمجھ لیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم بھی یوسف والی عورتیں ہو۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت زلیخا نے جیسے مصر کی عورتوں کو دعوت دی تھی، بظاہر تو انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں یہ نہیں تھا، دل میں تو یہ تھا کہ یہ مجھے تانے دے رہی ہیں، آج ان کو پتا چلے گا جب یہ حسن یوسف کو دیکھ لیں گی۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بھی یوسف والی عورتیں ہو، بھی اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی بات منوانا چاہتی ہو مجھ سے، لیکن سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ تو یہ ایک تاکیدی حکم آ گیا، کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بھی جو پاس تھا اسی کو کہہ دیا کہ تم نماز پڑھا دو، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مصلی پہ جس کو کھڑا کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کا حکم باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب فی مناقب ابی بکر و عمر میں حدیث پاک موجود ہے۔ امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ صریح الفاظ ہیں، صریح طور پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے پیروی کرنی ہے، ابو بکر کی کرنی ہے، عمر کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہاں سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کے بعد جو خلیفہ پہلا خلیفہ مقرر ہوگا وہ ابو بکر ہے، اور تمام صحابہ کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ مقام اور مرتبہ، عظمت و شان کی طرف بھی اس حدیث پاک سے واضح اشارہ ہم سب کو مل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر پر اعتماد کتنا تھا یہ میں بخاری شریف کی حدیث ذکر کرنے لگا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ بخاری شریف فضائل اصحاب نبی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنی کسی حاجت کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ان کو پتا تھا نا کہ حاجت روا مشکل کشا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ عورت اپنی ضرورت اور حاجت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پھر دوبارہ آنا۔ اس خاتون نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آپ اگر نہ مجھے ملیں تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو تم ایسا کرنا تم صدیق اکبر ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جس ذات کا سب سے پہلے رستہ دکھایا ہے فرمایا وہ ابو بکر ہے، تم اسی کے پاس چلے جانا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ کی خلافت اور مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ واضح طور پر ہمیں مل رہا ہے کہ خلیفہ اول اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ کہ یہ مقام و مرتبہ کسی زید بکر عمر نے نہیں دیا، کسی کمیٹی نے اپنا جو ہے وہ بیٹھ کر مشاورت کر کے یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا نہیں کر دیا ہے، بلکہ یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ذات نے عطا فرمایا ہے
وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اب حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، صحیح مسلم شریف فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فضائل صحابہ کا جو چیپٹر ہے مسلم شریف میں، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور جس بیماری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ایک اصطلاح ہے مرض وفات، اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض وفات میں مجھے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلاؤ۔ کتنے سری الفاظ ہیں، ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلاؤ تاکہ میں انہیں پروانہ، یہ جو حدیث کا معنی بنا وہاں پہ لفظ پروانہ، اور جو مترجمین ہیں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے خلافت۔ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلاؤ تاکہ میں انہیں پروانہ سنا دوں، یعنی خلافت کا پروانہ سنا دوں، لکھ کر دے دوں ان کو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا، اپنی خواہش کا اظہار کرنے والا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو میرا حق بنتا ہے لہذا خلافت کے منصب پہ میں آتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رب کی رضا بھی یہی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر خلیفہ مسلمانوں کا کوئی بنے تو وہ ابو بکر بنے، اور یہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ اللہ اور مسلمان وہ ابو بکر پر ہی راضی ہوں گے، ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک سے بھی ہمیں بخوبی اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مقام اور مرتبہ کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے واضح جو ہے وہ اشارے جو ہیں وہ اپنی امت کو عطا فرما دی ہیں۔ اتنے واضح اشارات کے ہوتے ہوئے آج یہ امت اس الجھن میں کیوں پڑی ہوئی ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے اور کون ہونا چاہیے تھا، کون بن گئے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رب بھی اسی بات پہ ہی راضی ہے اور مسلمان وہ بھی ابو بکر پر ہی راضی ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ جو مسلمان ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ راضی ہو اور آپ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، کنز الامال کی حدیث ہے کتاب فضائل میں، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کنز الامال میں حدیث پاک موجود ہے، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا لوگوں کی امامت کرو، لوگوں کی امامت کا حکم ابو بکر کو دیا۔ مولا علی المرتضی فرماتے میں بھی موجود تھا اور بیمار کوئی نہیں تھا، کبھی میں بیمار تھا اس لیے ابو بکر کو کہہ دیا ہے، کہتے میں بیمار بھی نہیں تھا پھر بھی سرکار نے ابو بکر کو حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ بلا فصل بنے ہیں اس کی طرف واضح اشارے جو ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیے تھے۔ مولا علی المرتضی خود کہہ رہے میں بیمار نہیں تھا، امامت کا حکم جو ہے وہ ابو بکر کو دیا گیا کہ تم ان کی امامت کرو، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ کہتے میں بیمار بھی نہیں تھا۔ پھر مولا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ ہمارے دینی معاملات کا امام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بنا دیا تو ہم نے دنیاوی امور میں بھی اپنا امام، اپنا امیر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی بنا لیا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق کی امیر اور خلیفہ منتخب ہونے پر ہی راضی ہو گئے ہیں۔
تو مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن پر اعتماد کریں اور کہیں کہ ہم راضی ہوئے ہیں، اور پھر جو کہے کہ ہم مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بات کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کامل نہیں۔ اگر محبت کامل ہوتی تو پھر وہ مولا علی المرتضی جیسے راضی ہو رہے ہیں اس کو بھی راضی ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر بہت ہی قابل غور توجہ طلب بات جو حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کو امیر بنائیں۔ یہ فیضان صدیق اکبر میں روایت موجود ہے اور انہوں نے دیگر کتب کے بھی وہاں پر حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کو اپنا امیر بنائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب خلافت کی ذرا ترتیب دیکھیے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ تو ان کو دنیا میں امین اور زاہد پاؤ گے اور آخرت میں رغبت کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو امیر بناؤ تو ان کو قوی پاؤ گے اپنے مابین، وہ بہت قوی ہیں اور اللہ کے معاملے میں وہ کسی کی اپنا ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کا ان کو اندیشہ نہیں ہوگا۔ یعنی دینی معاملات میں اگر کوئی ان کو کوئی بات کہے گا تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایک خاصیت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی کہ اگر تم عمر بن خطاب کو امیر بنا لو گے، ایک تو وہ مضبوط بہت ہیں، قوی بہت ہوں گے، اور اللہ کے جو معاملات میں ہیں ان معاملات میں اگر کوئی ان کو ملامت کرے گا تو اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ دینی معاملات کو لے کر آگے چلیں گے۔ ایسا ہوتا بھی ہے کہ دینی معاملات کرنے والوں کو جو مذہبی رہنما ہوتے لوگ ان پر بڑی طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں اپنا جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں ہم یہ نیکی کا کام ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں، بلکہ سنت فاروقی کو سمجھتے ہوئے اس پر کاربند انسان کو رہنا چاہیے، نیکی کا کام کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے اور لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا خوبصورت ایک ترتیب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم عثمان کو امیر بناؤ تو ان کو تم دلیل اور حجت کے ساتھ قائم پاؤ گے، وہ ہر معاملات کو دلیل اور حجت کے ساتھ کریں گے، اور فرمایا کہ تم عثمان کو اگر امیر بنا لو گے تو وہ معاملات کو دلیل اور حجت کے ساتھ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا کہ تم علی کو اگر امیر بناؤ تو تم ان کو ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ اللہ اکبر! تو یہ کتنی خوبصورت ترتیب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا، پھر عمر فاروق کا ذکر کیا، پھر جو ہے عثمان غنی کا ذکر کیا، پھر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ اگر ہم خلافت اربع خلفاء راشدین کو دیکھتے تو ان کی یہی ترتیب ہے۔ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، اور چوتھے مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو یہی ایک ترتیب آ رہی ہے اور اسی کی طرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی دیا۔ اب یہاں پر جو ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ المستدرک علی الصحیحین، اس میں یہ روایت موجود ہے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بیان کر رہے ہیں۔ سرکار مولا علی المرتضی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا بیان کر رہے ہیں۔
بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ غور سے سنو. یہ کن سے کہا؟ مولا علی المرتضیٰ نے، جو اس دور کے لوگ تھے، اور یہ ان کا حکم قیامت تک کے لیے، سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے. فرمایا غور سے سنو. یہ بات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غور سے سن لو، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہی خلافت کا اہل سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے ابو بکر کو ہی خلافت کا اہل سمجھا، اس لیے انہی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا اہل سمجھ رہے ہیں، المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو پھر کسی اور کو اعتراض کرنے کی اپنا اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ ہاں، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب ہم حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر بھی عمل کریں گے. اگلی حدیث جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ اور مزید اس بات کو واضح کر دے گی. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 اور کنز العمال کے اندر بھی، البدایہ والنہایہ میں بھی، کنز العمال میں بھی، دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب منکرین زکوٰۃ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا بھی انکار ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور اس کی مختلف صورتیں تھیں، وہ میں پھر کبھی موقع ہوا تو اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے جب نکلنے لگے نا، تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھوڑا تھا اس کی لگام کو پکڑ لیا، سامنے آئے اور فرمانے لگے، اے امیر المومنین، آج میں آپ سے وہی بات کروں گا جو میدان احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کی تھی. کیا فرمایا؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، آپ واپس چلے جاؤ، کہ میں وہی بات کروں گا جو میدان احد میں حضور نے آپ سے کی تھی، آپ واپس جاؤ، اپنی جان کی وجہ سے ہمیں اپنا ڈراؤ نہیں، اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو آپ شہید ہو جاؤ، آپ شہید ہو گے تو ہمارے تو سارے معاملات دھرم برم ہو کر رہ جائیں گے، آپ واپس مدینے تشریف لے جاؤ. جب یہ بات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، اپنے گھوڑے پر بھی سوار ہو چکے تھے، ہم ہیں نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی المرتضیٰ کی اس بات کو مانا اور آپ واپس تشریف لے گئے. فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بہت سارے معاملات ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ، جو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اتنے فکر مند ہوں اور یہ جملہ بولنے کہ آپ شہید ہو گئے تو ہمارے تو معاملات درم برم ہو جائیں گے، مجھے یہ بتاؤ یہ تصور پھر کہاں سے آیا ہے؟ دین وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملے. قرآن اور سنت کے مقابلے میں اگر کسی کی تاریخ آ رہی ہے، کوئی تاریخ کا حوالہ آ رہا ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. رب کے قرآن کے سامنے بنا تاریخ کی کوئی حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی تاریخ کی کوئی حیثیت ہے؟ جب مولا علی المرتضیٰ کا یہ فرمان موجود ہے اور آپ فرمانے ہمارے معاملات درم برم ہو جائیں گے، آپ واپس ہی جائیے. وہ تو اتنے فکر مند ہیں ان کی زندگی کے اور اتنی محبت کرنے والے ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے اسلام کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. بھی یہ صحابہ اکرام کے آپس کے معاملات تھے. اب جا کر لوگوں نے طرح طرح کے شک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کر دی ہیں.
اور زیادہ سے زیادہ ان کے پاس تاریخ ہی ہے، تاریخ سے آگے یہ کہاں جائیں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا خود مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، اور ایک طرف تاریخ ہے۔ تاریخ لوگوں نے لکھی ہے، انسانوں نے لکھی ہے، تو بہت بھی فرق ہے، اس میں فرق کرنا چاہیے۔ تاریخ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو اللہ کے قرآن کی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی ہے۔ اگلی بات یہ مزید آپ کو اس بات میں اندازہ ہو جائے گا کہ مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب المناقب میں باب علامات نبوت فی الاسلام میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان تھے، تو ان 3 مہمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں لے آئے، بھی ہم ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ ان کو گھر میں چھوڑ کر پھر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، وہاں پر گفتگو ہوتی رہی، معاملات ہوتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کا کھانا بھی سرکار کے ساتھ وہیں پہ کھا لیا۔ رات کچھ گزر گئی، دیر سے جب اپنے مکان پر تشریف لائے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے عرض کرنے لگی کہ بھی یہ مہمان گھر میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا بھی ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ کہتے بھی یہ کھانا کھاتے کہاں ہیں؟ کھانا ان کو پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھی ابو بکر کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، میزبان کہاں ہیں؟ ایسے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ کوئی قصہ کہانی میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ آپ ناراض ہوئے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، ناراضگی کا اظہار کیا، بھی اتنی تاخیر ہوگی، تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کھلا دینا تھا، میں ذرا مصروف ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا جلدی سے اب کھانا لے آؤ، خود بیٹھ گئے ہیں۔ کھانا لایا گیا، مہمانوں نے سیر ہو کر 3 مہمان تھے، کھانا کھایا۔ مہمانوں کا قول یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے برتنوں میں کھانا جو ہے وہ نیچے سے اوپر کو آ جاتا ہے، یہ تو کھانا بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ جب کسی چیز کو استعمال کیا جائے، کھایا جائے، برتن سے نکالا جائے تو اس میں سے کچھ کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں، جتنا بھی کھاتے ہیں اس سے زیادہ برتن میں اور آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو بڑے تعجب میں آ گئے، اپنی زوجہ سے فرمانے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جتنا ہم نے کھانا رکھا تھا، سیر ہو کر مہمانوں نے کھا بھی لیا ہے، اور یہ کھانا بہت زیادہ ہو گیا پہلے کی بنسبت۔ آپ کی زوجہ نے دیکھا تو کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو 3 گنا زیادہ بڑھ گیا پہلے سے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا تو یہ کھانا لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مختلف قبائل کے سرداران اپنے سواروں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صبح کو آئے، یہی کھانا ان کو بھی پیش کر دیا۔ سرداران نے کھایا، ان کے ساتھ جتنے سوار تھے انہوں نے بھی کھایا، سب نے سیر ہو کر کھا لیا، وہ کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی کھایا ہے، جس طرح کھاتے گئے اس سے زیادہ وہ بڑھتا گیا ہے۔ تو یہ کرامت جو ہوتی ہے اس کو قصہ کہانی نہیں کہتے، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو یہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کمالات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو متقی پرہیزگار مقربین ہیں اللہ کے، ان کو یہ اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کر رکھا ہے۔ دوسری روایت یہ تاریخ خلفاء کے صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، یہ تاریخ خلفاء میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو اپنی صاحبزادی ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی زوجہ رسول کائنات کی محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ بیٹا سنو،
اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا جتنا مال تھا اب یہ وارثوں کا ہو گیا ہے، تمہارے 2 بھائی ہیں عبد الرحمن اور دوسرا ہے محمد، اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، تم ایسا کرو کہ اس میرے مال کو اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لینا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے عرض کی ابا جی میری تو ایک ہی بہن ہے، بی بی اسما، حضرت اسما بنت ابی بکر، میری تو ایک ہی بہن ہے، یہ دوسری کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو ذرا سمجھنا اور مقام و مرتبہ، جس طرح کہتے ہیں مومن کی فراست سے بچو، آپ فرمانے لگے کہ بنت خارجہ جو میری زوجہ ہے نا وہ حاملہ ہے، ان کے شکم میں جو ہے وہ میری بیٹی ہے، تمہاری دوسری بہن وہ ہے۔ زرقانی علی الموتیٰ کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وصال ہو گیا تھا، جب وہ پیدا ہوئی آپ کی اس زوجہ سے تو وہ لڑکی ہی تھی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا تھا، تو یہ پہلے انہوں نے خبر دی ہے۔ آج لوگوں کو تکلیف تو جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے علم سے ہو رہی ہے کہ نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا یہ مقام ہے، جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو پھر جو آقا ہیں ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ لے جی ٹائم ہو گیا ہے، میں صرف اور صرف بیان مکمل ہو گیا، ایک پیغام اور ایک میسج آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے اپنے تمام سامعین کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ جتنی درجہ بندی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مابین، میں نے آج تک کسی روایت میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے کسی فرد کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اس نے جج بن کر اس میں تبصرہ کرنا ہے۔ دیکھو نا ہمارے معاملات ہوں، تیسرا آدمی آ کر کہے بھی تو حق پر ہے اور تو جو ہے وہ نا حق ہے، ہم کہیں گے بھی تجھے جج بنایا کس نے، چل اپنا کام کر، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو جب کسی کو جج بنایا ہی نہیں گیا تو پھر کوئی جج بننے کی ہمت بھی نہ کرے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے یار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اصحاب، سب کے سب جنتی ہیں، مقام اور مرتبے سرکار نے خود عطا فرما دیے ہیں، تو اس میں ہمیں بحث مباحثہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک امتی کا کام یہ بنتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو جتنی نسبت ہے اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے اپنا سر جھکائے، بس احترام کرے، تبصرے نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، جنہوں